آج کل سوشل میڈیا پر بڑے مباحثے چل رہے ہیں حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر۔ جہاں صارف پریشان ہے وہیں کچھ دوستوں کی چاندی بھی ہو گئی ہے کہ اسی بہانے اپنے پرانے کھاتے بھی کلیئر کر لیے جائیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کی جانب سے کرونا وائرس کے دنوں میں عمران خان حکومت کی جانب سے مبینہ پیٹرول قیمتوں کی مینجمنٹ پر خود اپنے ہی کاندھوں پر تھپکی دیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں کو اتنے برے بحران کے دوران قابو میں رکھ لیا تو یہ کام موجودہ حکومت سے کیوں نہ ہو سکا؟ اب ان لاڈلوں کو کون بتائے کہ بھیا کرونا کے دنوں میں دنیا ساری میں لاک ڈاؤن تھا، پاکستان سمیت کہیں بھی پیٹرول کی کوئی کھپت ہی نہیں تھی۔ وہ سوشل میڈیا پر صاف ستھرے آسمان اور دور دراز حسین پہاڑوں کے پہلی بار اپنی چھت سے کھڑے ہو کر دکھائی دینے کے اعلانات تو آپ سبھی کو یاد ہوں گے۔ تو جب تیل کی کھپت ہی نہیں تو تیل کی قیمتوں کو مینج کیا کرنا تھا؟ زمین سے نکالے گئے تیل کے لیے سٹوریج سہولیات کم پڑ گئی تھی۔ ایک موقع پر چند لمحوں کے لیے واقعتاً تیل کی قیمت $0 فی بیرل ہونے کی خبریں بھی آئیں۔ لہٰذا عالمی منڈی میں کم از کم تیل نام کا کوئی بحران سال 2020 میں موجود نہیں تھا۔ دوسرا واقعہ ان پیاروں کو یوکرین جنگ سے متعلق یاد ہے۔ اب اس شعور پہ کون نہ مر جائے خدا کہ خود فرزند راولپنڈی اور عمران خان کے اوپننگ فاسٹ بولر شیخ رشید فرما گئے ہیں کہ عمران خان نے تیل کی قیمتیں نہ بڑھا کر تحریک عدم اعتماد سے قبل دشمن کے لیے بارودی سرنگیں بچھائیں۔ اب آ جائیں ذرا موجودہ حکومت کے فیصلے پر۔ اللہ جانے یہ مشورہ حکومت کو کس نے دیا تھا کہ IMF سے مذاکرات بعد میں کریں، پہلے قیمت بڑھا دیں۔ $80 پیٹرول قیمتوں میں کمی بعد ازاں اس لیے کی گئی کیونکہ پہلے حکومت کو IMF سے اپروول نہیں مل رہی تھی کہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں مگر لیوی اور ٹیکس اسی شرح سے نہ بڑھائیں۔ قیمتیں بڑھانے کے بعد جب IMF سے اجازت مل گئی تو حکومت نے بھی عوام تک یہ فائدہ پہنچا دیا۔ مگر سوال وہی ہے کہ کیا موجودہ بحران کا ماضی کے کسی بھی بحران سے تقابل جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں۔ کورونا دور میں کوئی بحران تھا ہی نہیں۔ یوکرین جنگ کے بحران کو عمران خان حکومت نے ویسے ہی ڈیل کیا جیسے کبوتر بلی سے ڈیل کرتا ہے، یعنی آنکھیں موند کر۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو 28 فروری 2022 کو فریز کر دینا معاشی لحاظ سے کس قدر تباہ کن ثابت ہوا، اس کا جواب سینئر صحافی خرم حسین کے الفاظ میں کچھ یوں ہے۔ در حقیقت مالی خسارہ پاکستان میں مہنگائی کے بڑے اسباب میں سے ایک ہے اور اسے بڑھانے والی چیزوں میں ایندھن کی کھپت پر سبسڈی دینے جیسی کوئی چیز نہیں۔ 2007 اور 2022 کے ہمارے اپنے تجربات اس کی گواہی دیتے ہیں۔ عمران خان کو اقتدار سے الگ کرنے کے بعد کئی ہفتوں تک نئی حکومت بھی گو مگو کی کیفیت میں رہی کہ ہمیں نئے انتخابات کروانے ہیں یا حکومت جاری رکھنی ہے۔ نتیجہ ایسے بھیانک مالی خسارے کی صورت میں ملک کو بھگتنا پڑا کہ پھر تیل کی قیمتیں بھی بڑھانا پڑی، بجلی کی قیمتیں بڑھا کر عوام پر سخت گرمی کے دوران بے بہا بوجھ بڑھا دیا گیا اور ہم نے شرح مہنگائی 57% تک جاتے بھی دیکھی۔ اب ذرا ایک اور عجیب و غریب منطق بھی سن لیں۔ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جب ایران نے ہرمز سے پاکستانی جہازوں کو تیل لانے کی اجازت دے رکھی ہے تو پھر تیل مہنگا کیوں ہو رہا ہے؟ بڑے بڑے جید صحافی بھی ایسے چھنے کاکے بنے ہوئے ہیں جیسے جانتے نہیں پہچانتے نہیں۔ ارے حضور، پاکستان کو تیل کا جہاز گزارنے کی اجازت دی گئی ہے، تیل کے جہاز تحفے میں نہیں دیے گئے۔ یہ تیل کے جہاز گزارنے کی اجازت ایران کی جانب سے امریکہ کو سگنل تھا کہ وہ پاکستان کے ذریعے بات چیت پر رضامند ہے۔ اس سے تیل کی قیمت پر یہی فرق پڑ سکتا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں، جنگ رک جائے اور دنیا معمول کی طرف بڑھے اور تیل بھی واپسی کے سفر کا آغاز کرے۔ پاکستان کو یہ تیل عالمی منڈی میں بڑھتی قیمتوں کے مطابق ہی مل رہا ہے۔ ہمارے ملک کا 70% تیل باہر سے ریفائن شدہ ہی درآمد کیا جاتا ہے کیونکہ ہماری اپنی ریفائنریز کی استعداد صرف ہماری ضرورت کے تیل کا 30% ہی ریفائن کرنے کی ہے۔ پاکستان قریب 5 سے 7.5 کروڑ لیٹر تیل درآمد کرتا ہے۔ اس کی ضرورت میں کمی اسی صورت میں ممکن ہے اگر تیل کی کھپت میں کمی واقع ہو۔ ہم سب کفایت شعاری سے تیل استعمال کریں اور شاید حکومت کو اس مقصد کے لیے لاک ڈاؤن نہیں تو کم از کم سمارٹ لاک ڈاؤن لگانا ہی پڑے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام پر بوجھ بڑھا ہے اور پھر جب وہ حکمران طبقات کے اللے تللے دیکھتے ہیں، بیوروکریٹس کے گھر کھڑی 3 گاڑیاں دیکھتے ہیں، سیاستدانوں کے لمبے گاڑیوں کے قافلے دیکھتے ہیں، ججز اور حکومتی عہدیداروں کی گاڑیوں میں مفت تیل ڈلتا دیکھتے ہیں تو ان کے دل سے جو کراہ نکلتی ہے وہ سوشل میڈیا پر بقول یوسفی پشتوں میں بہت ہی برے لفظ جیسی دکھائی دیتی ہے۔ تاہم جہاں یہ حکومت کے پاس اصلاحات کا بہترین موقع ہے کہ بازاروں کو جلد بند کرنے کا پابند بنائے، اشرافیہ کو عوام کا خون پلانا بند کرے، وہیں یہ عوام کو بھی سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانا چاہیے۔ یہ آدھی رات تک دکانیں کھلی رکھنا، ساری رات کھابے چلنا ان مشکل حالات میں ہمارے اپنے لیے معاشی طور پر کسی بڑی مصیبت کو دعوت دینے سے کم نہیں۔